بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 23 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعرات کا۔ آج خبریں ہیں، اچھی خبریں ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان سے متعلق ہی ہیں، پاکستان سے متعلق ہیں، اور کچھ جوڑ توڑ کی سیاست بھی، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ بڑی دلچسپ کھیل چل رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اب یہ مختلف صوبوں تک پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کا بھی بتائیں گے کہ یہ سب اچانک کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا گڑبڑ ہوئی ہے، کیا خان صاحب سے لوگ ناراض ہیں، یا یہ سب کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں از خود اٹھنی آئی ہے۔ اس پہ بات کریں گے، لیکن 1 منٹ لوں گا میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم بڑا زبردست ہے۔ 2 دن پہلے بارش ہوئی تھی، لیکن اب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جناب، اور دھوپ بھی بہت اچھی ہے، یخ بستہ ہواؤں کے ساتھ سورج کی تپش بڑا مزہ دے رہی ہے۔ آپ بھی انجوائے کریں۔ تو چلتے ہیں خبروں کی طرف، لیکن چینل سبسکرائب کر لیں، ریکویسٹ ہے میری۔ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے آپ کی طرف سے۔ اور دوسرا یہ کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور اس کو ویڈیو کو مختلف شیئر بھی کریں لنکس میں، اپنے جو بھی آپ کے قریب دوست ہیں، اور یا کوئی اور لنکس ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات پہنچ سکتی ہے دنیا بھر میں، ضرور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ تک الرٹس پہنچ رہیں۔ تو جناب، سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان سوئٹزرلینڈ میں ہیں، اور اکنامک فورم میں ہیں، اور بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی۔ ہمیں عمران خان کی ذات سے نہیں، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہمیں اس سے دلچسپی ہے، اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، اور ایز پاکستانی مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم دنیا بھر میں جائیں اور پاکستان کی نمائندگی کریں، اور بھرپور طریقے سے کریں، اس میں ڈگنیٹی بھی ہو، وقار ہو، عزت ہو، اور خود اعتمادی بھی ہو۔ تو وہ سارے کام یہ کر رہے ہیں، اور اندرون ملک بھی ان کا مافیات سے جھگڑا ہے، اور وہ فرسٹ ٹائم حکمران بنے ہیں پاکستان کے، اور پولیٹیشنز کی لسٹ میں وہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، یعنی کہ رولنگ پارٹی کے طور پہ، اور ان کی پہلی اننگز ہے، لیکن دنیا بھر میں وہ بڑے بڑے بیٹسمین کے ساتھ، بڑے بڑے بالرز کے ساتھ ان کو کھیلنا پڑ رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، پوٹن ہیں، چائنیز پریزیڈنٹ ہیں، مودی ہے، تو یہ سارے تمام ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں۔ مہاتیر محمد ہیں، طیب اردوان ہیں، محمد بن سلمان ہیں، تو یہ بڑی بڑی بادشاہتیں ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، اور بڑے بڑے ناز نخرے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان کا جو حال ہے معیشت کا، وہ آپ کو پتہ ہے، مانگے تانگے کے پیسے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم، اور شدید ترین بحرانوں کا شکار ہیں، کشکول ہے۔ تو اس پوزیشن میں دنیا بھر کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا، اور خود اعتمادی کے ساتھ، اور اپنا وقار بھی برقرار رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے، بلکہ ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے کہ وہ پھر بھی ایک شریف آدمی ہے، جس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، نہ کوئی اس نے کسی بھائی کو نوازا، نہ بھائی کی اولاد کو نوازا، نہ کسی بھتیجے کو نوازا، نہ ماما، نہ چاچا، نہ پھوپھی، نہ تائی، کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے باوجود وہ اس وقت ٹارگٹ کیا ہوا ہے ان کو، اور ٹارگٹ اس لیے کیا ہوا ہے کہ جناب ان کو زج کیا جائے، ان کی تمام اچھائیاں جو ہیں ان کو برائیوں میں تبدیل کر کے بیان کیا جائے۔ کل میں ایک دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ خبر، اس پہ روٹی پہ انہوں نے 10 منٹ لگائے کہ یہ روٹی ہے، یہ پاپڑ کی طرح کی ہے، یہ پہلے 2 کھاتے تھے اب یہ 4 کھاتے ہیں، اور یہ جب تنور سے
گھر آتی ہے تو یہ پاپڑ بن جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے پاکستان، دنیا بھر کے لوگ، دنیا بھر کے ادارے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے. جو اکانومی کے اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ اسٹیبل کی طرف جا رہے ہیں، اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کی جو تصویر دنیا بھر کے ادارے پیش کر رہے ہیں، پاکستان کو سیاحت کے لیے نمبر 1 ملک قرار دے دیا ہے، پہلے دوسرے نمبر پہ قرار دے دیا ہے کہ سیاح جو ہیں ٹورسٹ آئیں پاکستان میں اور بہترین ملک ہے. اسلام آباد اور لاہور کو دنیا بھر کے کم ترین جہاں پہ جرائم کی شرح ہے ان شہروں میں شامل ہے پاکستان کا لاہور اور اسلام آباد. سرمایہ کاری کے لیے دنیا بھر کے لوگ کہہ رہے ہیں، دنیا بھر کے ادارے کہہ رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے. تو یہ پازیٹیو آ رہے ہیں، لیکن ضرور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ایک عام آدمی جو کم آمدنی والا ہے، خاص طور پر بندہ، وہ مصیبت کا شکار ہے. خاص طور پہ نہیں مینیج ہو رہا کچن ان کا، روز مرہ کے معاملات. لیکن اگر ہم اسی رفتار سے یہ مشکل فیصلے اگر ہم نے برداشت کر لیے کوئی سال، 1 سال اور، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. تو وزیر اعظم عمران خان یہی مقدمہ پیش کر رہے ہیں جناب ادھر عالمی اکنامک فورم میں، اور انہوں نے تقریر بھی کی، انٹرویوز بھی دیے، امریکہ کو بھی دیے. امریکہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. عالمی ذرائع ابلاغ کو فر جواب دے رہے ہیں اور کھرے کھرے جواب دے رہے ہیں. ورنہ تو ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزرائے اعظم بس کیا کہنا چاہیے کہ چند جملے نہیں بول سکتے تھے. مقدمہ تو کیا پیش کرنا پاکستان کا، کشمیر کا ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ہو، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملیں، فارن منسٹر امریکہ کے ساتھ ملیں یا کسی اور سے ملیں. اور عالمی ذرائع ابلاغ کوئی فرینڈلی میچ نہیں کھیلتے، فرینڈلی انٹرویو نہیں کرتے، ان کو بھی انہوں نے کھری کھری سنائی ہیں. اور امریکنس پالیسیز کو وہ عالمی فورمز پہ بیٹھ کے اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. امریکن پالیسیز کو، خواہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، خواہ وہ عراق وار ہو، خواہ وہ لیبیا وار ہو، اس کو کر رہے ہیں. اور اب ایک اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ اس خطے میں امریکہ ایک اور جنگ چھیڑنا چاہتا ہے ایران کے ساتھ. اور ایران تو اصل میں ایک سامنے ہوگا بہانہ. اصل میں وہ کیا چاہتا ہے امریکہ، اور اس کا عمران خان صاحب نے بھی تذکرہ کیا، پرائم منسٹر نے. وہ یہ چاہتے ہیں جناب یہاں پہ ایک اور نئی جنگ چھیڑی جائے، ایران کو ٹارگٹ کیا جائے. ایران کے ٹارگٹ میں پاکستان بھی آئے گا، چائنا بھی آئے گا، افغانستان بھی آئے گا، یہ سارے ملک آئیں گے اور اس طریقے سے وہ اپنا کھیل کھیلے گا. تو اس سے، اور انہوں نے، عمران خان نے یہ بھی کہا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کل کو آپ جس کو دہشت گرد کہہ رہے تھے، افغان طالبان، اور 18 سال 20 سال ہو گئے افغانستان کی جنگ میں، کیا آپ نے کمایا وہاں سے سوائے شکست کے، سوائے ندامت کے، سوائے ذلت کے. اور انہی جن کو آپ دہشت گرد کہتے رہے، جن پہ پاکستان پہ الزام لگاتے رہے کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی دہشت گردوں کے ساتھ آپ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو جناب یہ ہے ہمارا وزیر اعظم عمران خان، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں بیسیکلی، وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ چیز چل رہی ہے. اور انہوں نے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اندرون بند کمرے کی ملاقاتوں میں بھی اور پھر عالمی ذرائع ابلاغ میں آ کے بھی انہوں نے امریکہ کی جو ڈیمانڈ لسٹ ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے. اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم کسی جنگ کا ایندھن نہیں بنیں گے. ایندھن تو کیا، ہم حصہ بھی نہیں بنیں گے. اور حصہ نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ کو رکوائیں گے، یہ جنگ ہو ہی نہ. اور اس کے لیے ہم سعودی عرب سے بھی رابطے میں ہیں، ایران سے بھی رابطے میں ہیں، ترکی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، جتنے بھی متعلقہ ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو اس لیے امریکہ کی جو ڈیمانڈ لسٹ تھی، اور جو ڈیمانڈ لسٹ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کی گئی، جو ایلس لے کے آئی ہوئی ہیں، ان ساروں کو انہوں نے وہاں بیٹھ کے
عالمی فورم میں، عالمی اکنامک فورم میں اور مختلف جو وہاں پہ ملاقاتیں چل رہی ہیں سائیڈ لائنز پہ، انٹریکشن ہو رہا ہے ان کا، اس میں ان تمام فرمائشوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج انہوں نے اس پوائنٹ کا نام بھی بتا دیا، ریکوڈک کے ذخائر کا بتایا انہوں نے جناب۔ ریکوڈک کے ذخائر جہاں پہ سونا ہے، تانبا ہے بلوچستان میں، انہوں نے کہا 14 مقامات ہیں، ریکوڈک کی 14 کانیں ہیں، اور صرف 2 کانوں میں $100 ارب کا صرف پروفٹ ہے پاکستان کو۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ $100 ارب کا پروفٹ صرف 2 کانوں سے ہے، تو باقی 12 کانیں جو ہوں گی ریکوڈک میں سونے کے ذخائر، وہ کتنی ہوں گی۔ اسی طریقے سے آئل، گیس، یہ سب کچھ۔ لیکن انہوں نے آج ایک اور بات بھی کہی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے میڈیا کے سخت تنقید کا سامنا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اس طرح سے رول پلے نہیں کر رہا جیسے کہ کرنا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا کھیل بگاڑا ہے پچھلے حکمرانوں نے، اور پچھلے خاص طور پہ 5 سال کی 2 اننگز کھیلی۔ 5 سال کی اننگز کھیلی مسلم لیگ نواز نے، 10 سال کی اننگز کھیلی انہوں نے پنجاب میں، 5 سال کی وفاق میں، 10 سال کی پنجاب میں۔ یہ مسلم لیگ نواز کی اننگز ہے، یہ ریسنٹ، پیچھے نہیں جاتے ہم۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی 10 سال کی سندھ میں کھیلی اور 5 سال کی وفاق میں کھیلی، یہ ان کی اننگز ہیں۔ تیسری اننگز وہ کھیل رہے ہیں سندھ میں۔ تو ہم کیا وجہ ہے کہ ہم 15 سال والوں کے ساتھ کا جو سارا بگاڑ ہے، ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں میڈیا میں کہ جناب 1.25 سال کے اندر اندر آپ الادین کا چراغ لے کے آئیں اور سب کچھ بدل دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے وزیر اعظم ہمارے جو ہیں عمران خان، وہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں جی دنیا بھر میں، لیکن داخلی سیاست میں آپ دیکھیں تو یکدم بلوچستان میں بھی، KPK میں بھی، پنجاب میں بھی، یعنی ان صوبوں میں حرکت شروع ہو گئی ہے۔ 2 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، تیسرے میں کولیشن گورنمنٹ ہے، ان تینوں صوبوں میں حرکت شروع کر دی گئی ہے۔ تو یہ حرکت شروع کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔